افغانستان کا مسئلہ، پہلے ہم نے فلسطین کا مسئلہ پڑھا، آج پڑھیں گے افغانستان کا مسئلہ۔ سب سے پہلے افغانستان کی تاریخ ہے، یہ تو لمبی چوڑی تاریخ ہے، شارٹ کٹ یہ ہے کہ افغانستان جو ہے یہاں پہ جنگجو قبائل آباد ہیں اور ان کی تاریخ جنگوں سے بھری پڑی ہے۔ بنو امیہ کے دور میں جب ایک طرف محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا تھا، اسی طرح قتیبہ بن مسلم جو تھا وہ اس طرف سے اس نے بہت سارے علاقے فتح کر کے افغانستان تک آ گیا تھا، یعنی بنو امیہ کے دور۔ اور بعض تاریخ یہ بھی کہتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہاں اسلام آ گیا تھا۔ تو افغانستان ہے جو ہے اس میں زیادہ مسلمان ہیں اور دوسرے مذہب کے بھی لوگ ہیں، تھوڑے بہت ہیں۔ افغانستان کے لوگ بڑے جفاکاش اور جنگجو ہیں۔ افغانستان پر سب سے پہلے ہم پڑھیں گے روسی حملہ۔ یہ روس میں جب کمیونزم قائم ہوا تو انہوں نے بہت ساری ریاستوں پر قبضہ کیا۔ اب افغانستان پر انہوں نے 1979 میں حملہ کیا اور انہوں نے تقریباً چند ہی دنوں میں افغانستان پر قبضہ کر لیا تھا، کیونکہ انہی کی کھٹ پتھی حکومت یہاں پہ قائم تھی۔ اس کے بعد مجاہدین نے یہاں پہ ان کے خلاف چھاپہ مار کارروائیاں شروع کی اور اس کا امریکہ نے بھی ساتھ دیا، اسی طرح دوسری دنیا کے اور ملکوں نے بھی ساتھ دیا، اور آخرکار 15 فروری 1989 کو روسی فوج جو ہے افغانستان سے نکلی، ایک معاہدہ کر کے نکلی اور اس کے بعد ایک عبوری حکومت قائم ہوئی۔ مگر لڑائی یہ مختلف جو جنگجو اور مجاہدین گروپ تھے ان کے درمیان لڑائی جاری رہی، اور 1996-97 میں کیا ہوا کہ پورے افغانستان پر طالبان جو ہے کہ یہ ایک نئی تنظیم بنی ہے جس میں مدرسے کے طالب تھے اور دینی مدارس کے طالب علموں نے یعنی پورے افغانستان پر تقریباً قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد آتا ہے افغانستان پر امریکی حملہ۔ افغانستان پر جی یہ ستمبر یعنی 9/11 اس کو کہتے ہیں، یعنی 11 ستمبر 2001 میں ایسا ہوتا ہے کہ امریکہ کا جو پینٹاگان ہے اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے اس سے جا کے جہاز ٹکرائے اور جس میں 3000 لوگ مارے گئے۔ پوری دنیا میں ایک بہت زیادہ شور مچا اور اس کا الزام جو ہے افغانستان میں موجود اسامہ بن لادن کی تنظیم ہے القاعدہ پر ڈالا گیا، اور طالبان سے امریکہ نے اسامہ بن لادن کو حوالے کرنے کا کہا، لیکن طالبان کے اس وقت جو خلیفہ تھے، کمانڈر تھے ملا عمر، اور اس کی کابینہ نے اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ اب آخرکار امریکہ اس نتیجے پر پہنچا، کیونکہ وہاں پہ اس طرح ہوا کہ جب امریکہ نے 3 مہینوں کے اندر افغانستان پر کنٹرول حاصل کر لیا تو طالبان نے جی اور دوسرے مجاہدین نے ان پر حملے شروع کر دیے۔ کبھی ان کے فوجی مارے جاتے ہیں، کبھی ہیلی کاپٹر گرایا جاتا، تو یہ امریکہ اور اس کے اتحادی نیٹو فورسز جو تھیں بڑی پریشان ہوئی اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہاں پہ جی اس کا فوجی حل نہیں ہے۔ تو کیا ہوا، 29 فروری 2020 کو ایک معاہدہ ہوتا ہے دوحہ قطر میں، یہاں پہ طالبان اپنا دفتر کھولتے ہیں اور اس معاہدے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگلے سال تک امریکہ جو ہے یہاں سے نکل جائے گا۔ پہلے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کچھ فورسز نکلے گی، لیکن جب طالبان کا دباؤ بڑھا تو انہوں نے مئی 2021 میں یہ افغانستان سے امریکہ نکل گیا اور ایک بار پھر یہاں پہ طالبان کی حکومت قائم ہوئی۔ اب موجودہ حالات کیا ہیں؟ موجودہ حالات میں افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہے۔ امریکہ اور دوسرے اتحادیوں نے کیا کیا، جنگ یہاں سے تو چلے گئے لیکن انہوں نے معاشی پابندیاں لگائی گئی ہیں افغانستان پہ۔ ان کی جتنی رقم مغربی بینکوں میں تھی، ڈالرز میں تھی، وہ ساری کی ساری رقم جو ہے وہ ان کو ریلیز نہیں کر رہے ہیں۔ افغانستان کے اثاثے منجمد کر دیے ہیں۔ اسلامی ملکوں اور اقوام متحدہ کو اس سلسلے میں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے انسانی بنیادوں پہ، کیونکہ افغانستان جو ہے اس کی معیشت تباہ ہو گئی ہے جنگ کی وجہ سے، وہاں پہ حالات بہت خراب ہوئے ہیں۔ طالبان جو ہے اس کی وجہ سے امن و امان تو آ گیا ہے، لیکن اگر ان کی مدد نہ کی گئی تو یہاں سے پھر جی مسائل بنیں گے۔ اس لیے یہ مسلمان ملکوں کو، امریکہ کو اور مغربی ملکوں کو چاہیے کہ ان کی مدد کریں، ان کے جو اثاثے ہیں ان کو ریلیز کریں، معاشی پابندیاں اٹھا دیں، اور یہ افغانستان جو ہے
یہاں کی حکومت کو کسی ملک نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا ہے. اس کو تسلیم بھی کریں اور اس کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ حالات پھر سے خراب ہو سکتے ہیں. یہ میں نے لیٹسٹ آپ کو انفارمیشن دی ہے. بک میں جو ہے چونکہ وہ پرانی بک ہے اس میں یہ لیٹسٹ باتیں نہیں ہیں. تو اب افغانستان کے موجودہ یہ حالات ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، افغانستان کا مسئلہ.